الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، دوستو ساتھیو، شیعہ بھائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اماموں کے جو دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں اور بایاں ہاتھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، بہار الانوار ہے یہ کتاب، اور جو ہے یہ جلد نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے. اور یہ باقر مجلسی صاحب جو بہت بڑے علامہ ہیں اہل تشیع کے اندر، ان کی کتابوں کا بہت بڑی عزت ہوتی ہے. اور بہار الانوار بہت کتاب ہے جس کی بہت شیعہ کے نزدیک وقعت ہے اور عزت ہے. اس کے صفحے نمبر 141 پر لکھتا ہے کہ اماموں کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے. میرے بھائیو، اگر اس چیز کو مانا جائے جو انہوں نے لکھا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر تو جو امام کامل انسان نہیں ہوئے. جسمانی طور پر نقص موجود تھا، اور یہ جو ہے یہ لیفٹ ہینڈ نہ ہو، بایاں ہاتھ نہ ہو، تو یہ ایک طرح کا عیب ہے اور یہ غیر فطری بناوٹ بھی ہے میرے بھائیوں. تو یہ جو لکھا ہوا ہے، بہت انہوں نے عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں اپنے کتابوں کے اندر. یعنی کہ اماموں کو جسمانی طور پر غیر متوازن ماننا، یہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور طب، میڈیکل سائنس کے بھی خلاف ہے. ایسے لوگوں میں جسمانی کمال نہیں ہوتا بلکہ جسمانی نقص ہوتا ہے. یہ اگر اس طرح کا کوئی بندہ ہو جس کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈڈ ہوں تو پھر کیا ہے پتہ ہے؟ طبی اعتبار سے جسمانی توازن بگڑ جائے گا. اس سے ریڑھ کی جو ہڈی ہے، اسپائنل کارڈ، اس پر غیر معمولی دباؤ بڑھے گا. کندھوں اور سینوں کی عضلات غیر متوازن ہو جائیں گے. دونوں ہاتھ سیدھے ہوں تو چلنے بیٹھنے اور وزن اٹھانے میں دشوار ہوگی. جنگ کے موقع پر تلوار چلانا بہت دشوار ہو جائے گا. دونوں طرف سے کام کرنا، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سے نہ ہو، دونوں ہی سیدھے ہاتھ ہوں، تو بائیں طرف جو ہے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور دفاع کرتے ہوئے تلوار کو، نیزوں کو گرفت میں لانا اور باریک کام کرنے سے متاثر ہوتا ہے بندہ. نیند بھی صحیح طور پر ایسے آدمیوں کو نہیں آئے گی میرے بھائیوں. پھر دونوں ہاتھ سیدھے ہوں تو کپڑے پہننے، کوئی چیز پکڑنے، لکھنے میں بھی اور لڑنے میں بھی اور محنت کا کام کرنے بھی بڑی مشکلات آئیں گی. اور یہ قرآن مجید کے بھی آیت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ 3 کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین صورت میں بنا دیا گیا ہے. تو یہ اگر بایاں ہاتھ نہ ہو، صرف دونوں ہاتھ ہوں، تو یہ جو ہے خوبصورت انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ کہیں پر. یہ میڈیکل کے حساب سے بھی جو ہے یہ انفٹ بندہ ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ اماموں کو ماننا نہیں ہوا میرے بھائیوں، بلکہ یہ اماموں کی جو ہے معاذ اللہ ان میں نقص اور عیب ماننا ہوا. تو یہ باتیں بہت ہی غلط ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بہت بڑا چوٹی کا عالم ہے شیعہ عالم جو یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں میرے بھائیوں کہ کس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھائیوں کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت میں داخلے کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس محبت کی ضرورت ہوتی ہے. محبت بس ہو اہل بیت سے تو وہ آپ کو لے جائے گی جنت میں. ٹھیک ہے. وہ پھر رواج بھی پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کا شیعہ وہ جو ہے وہ جنتی ہیں. تو شیعہ جنت میں جائیں گے، وہ یہی کہتے ہیں. اور بغیر حساب کتاب کے جو ہے یہ تفسیر قمی کے اندر بھی ہے، صفحے نمبر 128 پر ہے یہ میرے بھائیوں.
یہ لکھا ہوا ہے کہ ثم یدعا بشیعہ فیقومون امامہم، قیامت کے دن شیعہ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھیں گے. ثم یدعا بفاطمہ، پھر اس کے بعد پکارا جائے گا فاطمہ کو، ونسائہا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا فرمان بردار جو عورتیں ہیں، من ذریتہا، ان کی ذریت میں سے، وشیعتہا، جو شیعہ ہوں گی عورتیں وہ بی فاطمہ سے پکاری جائیں گی کہ فیدخلون الجنت، یہ تمام شیعہ خواتین اور حضرات، مرد اور عورتیں، فیدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. یہ ہے شیعہ کا عقیدہ. یہی عقیدہ انہوں نے یہودیوں سے لیا ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں داخلے کے لیے محبت کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن مجید میں ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں لہذا ہم جنتی ہیں. سارے پیغمبر بہت سارے وہ بنی اسرائیل سے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے، انہی کی نسل ہیں، ہم انہی انبیاء کی نسل ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور محبت کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ٹھیک ہے، وہی بات اہل تشیع بھائیوں کی بھی ہے جو ان کے ساتھ ملتی ہے، مشابہت رکھتی ہے. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اہل بیت کی محبت ضروری ہے، باقی عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ تفسیر قمی میں کہ بغیر حساب کتاب، یعنی کہ ان کے ساتھ حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بس ان کے لیے عورت ہو یا مرد ہو شیعہ ہونا کافی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے. تو جبکہ میرے بھائیوں قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 میں کہتا ہے کہ عمل کو بھی ایمان کہا گیا ہے، عمل کو ایمان کہا گیا ہے. وہ جو خصوصاً صحابہ کرام نے جو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، تو صحابہ نے کہا کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا، تو وہ لوگ جو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، جو ہم سے پہلے گزر چکے اور وفات پا چکے، تو ان کے عمل کا، ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، جو انہوں نے نمازیں پڑھیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ عمل اللہ تعالیٰ ان کا ضائع نہیں کرے گا. اور اس عمل کو، نماز کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کہا ہوا ہے. جیسے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اس ادھر ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد نماز ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہے وقرآن الفجر، اور اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو قرآن کہا ہوا ہے. تو معلوم ہوا نماز قرآن ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ ایمان کہتے ہیں. اگر عمل نہیں، نماز عمل نہیں ہے، نماز عمل ہے، اور عمل اس کا مطلب نماز نہیں ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا تو ایمان نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا. اور اگر نماز نہیں پڑھتا صبح کی، گویا کہ وہ صبح قرآن مجید، صبح کے قرآن کو نہیں مانتا. تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اعمال ایمان ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کو، عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہوا ہے. صبح کی قرات کو قرآن کہا، اور عمل کو اور صبح کی نماز کو قرآن کہا گیا. اس طرح سے عمل، نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایمان کہا گیا. تو یہ وہ چیزیں تھیں، آپ اس پر غور کریں، دیکھیں کہ کس حد تک یہ لوگ جو ہے نا ان میں بگاڑ آ چکا ہے، کس حد تک قرآن و حدیث سے دور جو ہے نا ہے، کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ بس جنت کے داخلے کے لیے کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، بس شیعہ ہونے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.